شادی کی پہلی رات جب شوہر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سہاگ رات میں ہی شوہر نے اپنی بیوی سے تو کر کے بات کی اور کہا تو مجھے ہمیشہ آپ کہہ کے بلانا، اور ساتھ ہی اس نے کہا میری زیادہ قریب ہونے کی کوشش مت کرنا کیونکہ تم مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہو۔ اس کے بعد دولہے نے کمرے کی لائٹ کو بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد لڑکے نے دلہن کو جگایا اور اسے نیچے جا کر لیٹنے کے لیے کہا۔ ہم جہیز کے بالکل خلاف تھے۔ اپنے رشتہ دار کی بیٹی سے بھلا شادی کرنے میں جہیز کون لیتا ہے؟ میں نے اپنے والد کو ہزارہا سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہ مانے۔ مجبوراً مجھے اپنے والد کے دوست کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑا، جو کہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھی کیونکہ میں کسی اور کی محبت میں تھا۔ جب آپ کسی اور سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو جنت کی حور بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہی معاملہ کچھ میرا بھی تھا۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن چونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے کبھی محبت بھری نگاہ سے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا۔ اکثر میرے دوست مجھ سے کہتے کہ کبھی اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا کرو، لیکن میں اپنی بیوی کو کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا۔ مجھے شرم آتی تھی کیونکہ میری بیوی پرانے خیالات کی تھی۔ میں دیر رات کو گھر واپس آتا، میری بیوی میرا انتظار کرتی۔ وہ روزانہ میرے لیے کھانا تیار کرتی اور میں اس سے کہتا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے، تم کھانا کھا لو، اور وہ اکیلے کبھی بھی کھانا نہیں کھاتی تھی بلکہ بھوکی سو جاتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیوی سے اس کی پسند ناپسند کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میری بیوی نے کبھی آگے بڑھ کر اپنی خواہشات کے بارے میں مجھے کبھی کچھ بتایا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے ایک گفٹ دیا جو مجھے اس کی طرف سے اس کی بیوی کے پاس پہنچانا تھا۔ میں وہ گفٹ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرا انتظار کرتے کرتے صوفے پر سو گئی تھی۔ میں نے گفٹ وہیں سامنے رکھ دیا اور میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، مجھے گفٹ ملا تو صحیح، لیکن وہ کھل چکا تھا۔ میری بیوی نے اس گفٹ کو کھول ڈالا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ گفٹ میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر میں نے اس گفٹ کے بارے میں اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے گفٹ کو نئے سرے سے سجایا، تیار کیا اور لے جا کر میں نے اپنے دوست کی بیوی تک پہنچا دیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی کو الٹی ہو رہی تھی۔ مجھے لگا میری بیوی امید سے ہے، یعنی وہ ماں بننے والی ہے۔ میرے والدین گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں کام پر سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو پتا چلا کہ ابھی تک گھر میں کھانا نہیں بنا ہے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا۔ میں نے یہ سمجھا کہ آپ رات دیر سے آئیں گے، اس وجہ سے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کا کام مکمل کر لوں، اس کے بعد کھانا تیار کرتی ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج کھانا ہم کہیں باہر جا کر کھائیں گے۔ یہ کہہ کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر میں گھر سے باہر نکلا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ میری بیوی حیرت کے ساتھ پورے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ راستے میں میں نے اپنی بیوی سے کہا ہوٹل میں تم مجھے آپ کہہ کے مت بلانا بلکہ تم کہہ کر بلانا۔ میری بیوی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں ہوٹل گئے، کھانا کھائے، اس کے بعد گھر واپس آ گئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی میری بیوی کو صحت عطا کرے، اسے اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ہونے والے بچے کی حفاظت کرے۔ آج میری بیوی ماں بننے والی تھی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میری بیوی بھی بہت بے چین اور بے قرار تھی۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ کو تھاما اور کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی اور میں نے کہا میں یہی ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی کو ڈیلیوری کے لیے لیبر روم میں لے جایا گیا۔ مجھے میرا بچہ تو مل گیا، لیکن اس کے بعد مجھے میری بیوی نہیں ملی۔ میں اپنی بیوی کے جسم سے لپٹ کر بہت دیر تک روتا رہا۔ میں آج بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ جب بھی وہ یاد آتی ہے میں اسے یاد کر کے رونے لگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں شوہر ہو کر بھی میں نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک عورت اپنے شوہر سے بھلا کیا چاہتی ہے سوائے محبت کے؟
میں کسی اور کی محبت میں تھا، اس وجہ سے میں اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے سوائے عزت کے، محبت کے، پیار کے، حسن سلوک کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکا۔ پیٹ کے بائیں حصے میں درد کیوں ہوتا ہے؟ آج مجھے اس بات کا احساس ہوا۔ جب آپ کسی اور کی محبت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنوں کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی، اپنوں کا حق ادا کرنے کی، اپنوں سے محبت کرنے کی، اپنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔